بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد صلاة أصحاب الصلاة والسلام دستور ما شاء الله فاز داستان شاء محمد حقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلطان ذل اللہ فی الارض السلطان ذل اللہ فی الارض، سلطان اس دنیا میں اللہ کی پرچھائی ہے، مطلب وہ اللہ عز و جل کا نور ہے۔ اللہ عز و جل کی پرچھائی نہیں ہوتی، مگر یہ ایک کہنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا قدرت والا ہاتھ۔ ہمیں اللہ کی صفات اور خاصیت کا پتہ ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، تو اس لیے پرچھائی، اللہ کی پرچھائی کا مطلب ہے وہ انسان جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور اس کے کام کو دنیا میں کرتا ہے۔ ہمیں اس انسان کی فرما برداری کرنا چاہیے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو صبر کریں، کیونکہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہے ہوں گے اور ان کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ اور اس انسان کے کام کاج اس دنیا میں اچھی طرح نہیں چلیں گے۔ سلطان جیسا بھی ہو سکتا ہے، کئی دفعہ وہ امتحان ہوتا ہے لوگوں کے لیے، کئی دفعہ نعمت ہوتی ہے اور کئی دفعہ امتحان ہوتا ہے۔ امتحان جب ہوتا ہے جب سلطان فاسق ہوتا ہے، جو کہ کھلے عام گناہ کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اور جو ظلم کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی بھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، مگر جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اس میں برکت ہے اور اس کے دنیاوی کام بھی صحیح چل رہے ہیں۔ کئی بار ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان بہت قسمت والا ہے کہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، اور دوسرے ہاتھ پہ وہ چاہے جو بھی کر لیں وہ چیزوں کو خراب کرتے ہیں، اور جتنا وہ صحیح کرنا چاہتے ہیں اتنا خراب کرتے ہیں اور پریشانی میں ہوتے ہیں۔ جب حکمران کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے اور لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تو وہ ایک لطف اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو انسان ہمارا حکمران ہے وہ اچھا انسان ہے، جو کہ اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اولیاء سے محبت کرتا ہے، وہ انسان جو کہ صحیح راستے پر ہے۔ بہت فتنہ ہے اس کے خلاف، بہت جھوٹ ہے اور غلط باتیں ہیں اس کے خلاف۔ ہاں، ایک گٹ ہے لوگوں کا، چاہے وہ جو بھی کر لے وہ کبھی بھی اس کی قدر نہیں کریں گے، مگر اس کے علاوہ
کچھ اور لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جس سے کہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں، اور زیادہ تر یہ لوگ جوان لوگوں کو چڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا، ان کو تاریخ کا نہیں پتا، اور وہ دوسرے دیشوں میں نہیں رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور دوسرے دیشوں میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی دیشوں میں، اور کیا ان کو کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے ہمارے پڑوسی ملکوں کو۔ تو جب ایسا ہو، اللہ ہمیں ایک ایسا امتحان دے سکتا ہے کہ ہم اس کو پچھتا رہے ہوں گے مگر اس کا کوئی کام نہیں۔ سلطان عبدالامین خان نے لوگوں کی اتنی خدمت کی، اتنی محنت کی، مگر اس فتنہ نے جس نے کافروں کی ہرس کی اور ان کو تخت سے ہٹا دیا، اور پھر کچھ سالوں میں پورا ملک تتر بتر ہو گیا، بہت روئے لوگ اور پچھتا رہے تھے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے صبر سے ایک بہت بڑے اولیاء بنے اللہ کی نظروں میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ لیکن آس پاس کے ملک آج بھی اس پریشانی سے جوجھتی ہیں جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو یہ ایک ضروری مسئلہ ہے، ہمیں قدر کرنی ہے، شکر گزار ہونا ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ جب پریشانی ہوتی ہے تو ہاں ہوتی ہے، تو صرف یہیں پر نہیں ہوتی، سب جگہ ہوتی ہے کیونکہ دشمن ہیں، اور یا تو سفید ہے یا کالا ہے، یا تو آپ اسلام کے دوست ہیں یا دشمن ہیں، اور کچھ نہیں۔ اسی لیے ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ ہمارے حکمران کو قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کو قوت عطا فرمائے، صاحب کو بھیجے جلدی سے جلدی، اسلام کو مدد کی ضرورت ہے، جو اللہ کے ساتھ ہیں وہ جیتیں گے۔